جی میرا نام ہے فیض الرحمان اور میرے ساتھ پاکستان کے بہت بڑے لیجنڈ ہاکی پلیئر، اولمپئن پاکستان ہاکی، اور اس وقت جو انہوں نے ایک بہت بڑا بیڑا اٹھایا ہے ایک آرفنس کے لیے، خواجہ جنید اکیڈمی کا، اور اس کے لیے وہ اسپیشلی لنڈن میں آئے تھے. تو ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا یہ ایکسپیرینس کیسا رہا اور ان کے آگے فیوچر میں کیا پلانز ہیں، کیا انہوں نے اچیو کیا. تو جی جنید بھائی، آپ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں کہ کیسا آپ کا یہ ایکسپیرینس رہا، کیونکہ یہ میرا خیال ہے ہاکی کی ہسٹری میں بہت بڑا ایونٹ تھا جس میں آپ نے پوری دنیا سے لیجنڈز کو اکٹھا کیا. جی فیض، بہت شکریہ. اور جیسا آپ نے کہا، انٹروڈکشن کروایا، اوبیسلی جو اسپورٹس ہوتی ہے ایک فیملی ہوتی ہے، اور اسپورٹس میں ہمیشہ کہتا ہوں کوئی باؤنڈریز نہیں ہوتی. اور اس ایونٹ کو کروانے کا جو سب سے پہلا ایک مقصد تھا، اس میں آپ دیکھیں کہ ہمارے پاکستان کا جو ایک سافٹ امیج ہے آل اوور دا ورلڈ، کہ جتنے بھی پلیئر دنیا سے کھیلنے آئے وہ سب ایک اچھا جو پاکستان کا امیج لے کے واپس گئے. اینڈ دین گیم کی پروموشن، اور پھر جب آپ اتنے کلچرز اکٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پر ایک دوسرے کو سمجھنے کا، انڈرسٹینڈنگ کا موقع ملتا ہے. اینڈ ایٹ دا اینڈ میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو ہمارے بچے پاکستان میں ہیں جو لیس پریویلیج ہیں، اور جتنے بھی ایفرٹس ہوئی ہیں ان کے لیے کہ ان میں سے بھی سٹارز نکلیں اور آنے والے وقت میں پاکستان کا حصہ بنیں اور ان تمام ملکوں میں آ کے کھیلیں. ہمارا اصل آبجیکٹیو یہ تھا. آگے آپ کا اس کے بارے میں کیا پلان ہے، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ کیونکہ جب میں نے نوٹس کیا جتنے آپ نے پلیئرز بلائے تھے وہ بہت ایکسائٹیڈ تھے، یعنی اسٹیفن بلوشر، اسکارے، دھنراج پلے تو آئی واز ریئلی امیزڈ کہ انہوں نے کہا کہ جی میں تو پاکستان واک کر کے آنے کے لیے تیار ہوں ہاکی کے لیے. تو کیا آپ کہیں گے اس بارے میں؟ لیکن یہ بڑا اچھا کویسچن ہے فیض. کنٹینیوشن جو ہوتی ہے ہمیشہ وہ آپ کو ٹورڈ سکسیس لے کے جاتی ہے. یہ ایونٹ ہو گیا، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی موٹیویشن ہے. اس کو پورے یو کے میں بہت زیادہ اپریشیٹ کیا گیا. تو اب ہمارا جو نیکسٹ اسٹیپ ہے وہ یہی ہے کہ ہم ایک پاکستان میں بہت ہائی پروفائل ایونٹ آرگنائز کریں گے، جس میں اسی طرح کے جو سٹارز ہیں، جو سٹارز آف دی ورلڈ ہاکی، ان کو انوائٹ کریں گے. اینڈ دین اگین جو ہمیں کافی زیادہ پش کیا جا رہا ہے کہ انگلینڈ میں اور امریکہ میں اسی طرح کے جو ایونٹس ہیں وہ بھی کریں، تاکہ جو ہاکی ہے وہ بھی فلرش ہو. ہاکی از اے بگ گیم ناؤ، لیکن یہ کہ جو ہمارے اولڈ سٹارز ہیں لوگ ان کو بھول جاتے ہیں. تو ہمارا یہی ہے کہ ان سٹار کے ذریعے ہاکی کو مزید پاپولر کریں اور ایسے ایونٹ جتنے بھی کانٹیننٹس ہیں سب میں کروائیں تاکہ ہاکی فلرش کرے. بالکل. تو آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں آپ نے ایک بہت بڑا یہ کام شروع کیا ہے، اس میں آپ دو چیزیں اچیو کر رہے ہیں. نمبر ایک تو آپ دنیاوی لحاظ سے اور ایک آخرت کے لحاظ سے، یعنی آرفنز بچے ہیں جن کے آپ نے یہ ایک اتنا بہت بڑا آپ نے کام شروع کیا ہے، اور دوسرا آپ ہاکی پروموشن ہے. یہ دونوں چیزیں ایٹ ون پلیٹ فارم آپ ماشاءاللہ اس کو کر رہے ہیں. تو اس کے لیے کیا آپ کی فیوچر میں ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں عوام کو، لوگوں کو؟ تو کیونکہ آپ کا یہ بہت بڑا نام ہے اور بہت بڑا ایک آپ کا یہ رسپانسبلٹی ہے جو آپ نے یہ لی ہے. فیض دیکھیں، بڑی اچھی آپ نے بات کی اگین کہ دیکھیں ہم لوگ ہائی اچیورز ہیں، اللہ نے ہمیں بہت رسپیکٹ دی ہوئی ہے. اگر ہم اپنے سراؤنڈنگز میں دیکھیں تو کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو فوڈ کے لیے کشمکش میں ہوتے ہیں، ان کو 2 وقت کی روٹی مشکل ہو جاتی ہے. تو ایسے بچے جو کہ جن کے پاس رائے نہیں ہے وہ گراؤنڈ میں آتے ہی نہیں ہیں. تو ہمارا پورے گروپ کا جو میرے ساتھ پوری ٹیم ہے، جس میں جنید چٹھا ہے، یوسف انجم ہیں ہمارے ساتھ. یہاں پر آپ نے دیکھا کہ ٹن لینگ حسن جو ہالینڈ سے آئے ہیں وہ ہماری ٹیم کا اہم حصہ ہے. پرویز سنڈیلا صاحب ہیں، مینی مور، اجمل خان لودھی ہیں، آپ کو پتا کہ اس طرح سہیل جنجوہ ہیں، محمود ہیں، مطلب بے شمار ایسے لوگ ہیں جو کہ اس وقت ہماری ٹیم کا حصہ، اور اسی پہ ایفرٹ کر رہے ہیں کہ جیسے ارشد ندیم ایک ان نون سمجھ لیں کہ سٹیزن سے ایک اس کو ہائی پروفائل ورلڈ فگر بن گیا. تو پاکستان میں ایسا بے شمار ٹیلنٹ ہے. تو ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے میں ضرور کہوں گا کہ میں اس وقت پرائم منسٹر یوتھ ٹیلنٹ پروگرام کے ساتھ کام کر رہا ہوں. تو ہماری اولین ترجیح ہے کہ ایسے بچے جو لیس پریویلیج ہیں ان کو ٹریس کریں اور ان کو ایسے پلیٹ فارم مہیا کریں کہ پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کریں. اور اوبیسلی آپ نے جو بات کی ہے کہ جب ان کو بریڈ اینڈ بٹر کی فکر نہیں ہوگی تو وہ آ کے ایگزیکیوٹ کریں گے اپنے پوٹینشیل کو. یہی ہمارا ٹارگٹ ہے، یہی ہمارا فوکس ہے کہ ہمارے ان بچوں کو اپرچونیٹی اویئرنیس ملے جو لیس پریویلیج ہیں، اور جو پاکستان کا فلیگ ہے وہ اونچے سے اونچے ہو.
میں خود بڑا سرپرائز تھا آپ کی ایک بات سے جب آپ نے میرے ساتھ وہ شیئر کی. ایون ہم ایک مطلب کہ ہمارا ایک تعلق ہے سارا کچھ ہے, لیکن کہ جی آپ کے جو لڑکے ہیں وہ ایچسن میں بھی مطلب کہ آپ نے ان کو اٹھا کے گراؤنڈ میں لے کے آئے آرفن سے, اور پھر انہوں کی اتنی بڑی اچیومنٹ. تو میں تو حقیقت بات ہے آئی واز ریئلی سرپرائز اینڈ شاکڈ. تو آپ کیا اس کے بارے میں ہم سے شیئر کریں گے, تھوڑا سا اپنا اس کے بارے میں بتائیں پلیز. جی فیض, بڑی میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے ذاتی, میری پوری ٹیم کے لیے ذاتی موٹیویشن ہے کہ جب ہم نے اسٹارٹ کیا تھا تو آپ یقین کریں کہ اس کا کوئی ہمیں ایک وے آؤٹ نظر نہیں آتا تھا, ایکسپینس اور پھر بچوں کو پوری تربیت دینا. اب یہ آپ نے جیسے بات کی ہے کہ وہ بچے جو گلی محلوں میں وہ گلی ڈنڈا کھیلتے ہیں یا بنٹے کھیلتے ہیں, ہم نے ان بچوں کو, اسٹریٹ چلڈرنس کو پک کیا. ہمارے جو آرفنیج کے بچے تھے, بچیاں تھیں, ان کو لائے ہیں. تو ان میں سے آپ دیکھیں کہ ہمارے 2 بچے ایسے ہیں جو اس کو ایچسن میں پڑھ رہے ہیں. بڑی بات ہے. اور آپ دیکھ لیں ایچسن کا سٹینڈرڈ کیا ہے. اور وہ بچے جو اس میں سے زنیر ہے, اس نے ایچسن کا آل ٹائم جو انڈر 14 کراس کنٹری کا ریکارڈ ہے بریک کر دیا. اچھا ماشاء اللہ. مطلب آپ دیکھیں وہ بچہ جو کسی میں سمجھتا ہوں کہ شاید مکینک کی دکان پہ یا کسی باربر کی دکان پہ ہوتا, آج وہ ایچسن میں پڑھ رہا ہے اور اس نے وہاں پہ ریکارڈ بریک کر دیا ہوگا. اور آپ یقین کریں آنے والے وقت میں وہ پاکستان کا سٹار ہوگا. دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہے میرے لیے, تو بہت حقیقت بات ہے, بہت بڑی موٹیویشن ہے. اور آپ ویسے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں آپ کی ان فیوچر, کیونکہ دیکھیں آپ نے جو یہ بیڑا اٹھایا یہ بہت ایکسپینسو ہے, کیونکہ اس کے لیے گراؤنڈز کی ضرورت ہے, پھر آپ کو پراپر کٹ کی ضرورت ہے, اس میں آپ کو لائک ہاکی اسٹک بہت ایکسپینسو ہے, شوز پراپر ہونے چاہیے, کیونکہ یہ عام گیم کی طرح تو ہے نہیں. تو اس میں آپ کیا ایکسپیکٹیشنز ہے کہ کیسے لوگ آپ کو کنٹریبیوٹ کریں اس میں؟ فیض بالکل بڑا ریلیونٹ کویسچن ہے اگین, کہ دیکھیں بیانڈ آر لمٹ ہیں جو ایکسپینسز ہیں, تو اسی لیے ہم نے اپنی باؤنڈری سے باہر نکلنے کی کوشش کی ہے کہ ہم ایسے جا کے میچز کروائیں اور وہاں پر جہاں گیم بڑی ہوگی وہاں پہ فنڈ ریز ہو. اور ان بچوں کی جو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ایک دلہن تیار ہوتی ہے نا, اسی طرح ہاکی پلیئر تیار ہوتا ہے. بالکل ایسے کیا 20,000 کی ہاکی ہے, 50,000 کا جوتا ہے, اور جو بچہ ہے اگر وہ فیملی کے ساتھ ہے تو اس کے باپ کی 40,000 سیلری ہے. تو لہٰذا ایسے بچے جو ہاکی کھیل ہی نہیں سکتے. تو ہمارا ٹارگیٹ یہ ہے کہ ہم ایسے ایونٹ سے فنڈ جنریٹ کریں گے, اور وہ لوگ میں سمجھتا ہوں کہ جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سپورٹس بہتر ہونی چاہیے, ان کو اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کے آگے آنا چاہیے. اور جیسے آپ نے کہا یہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ہے, ہماری رسپانسبلٹی ہے, اور لوگوں کو چاہیے کہ اس میں بڑھ چڑھ کے سپورٹ کریں. اس میں پاکستان کا نام بلند ہوگا, پاکستان کا امیج بہتر ہوگا, اور وہ ہیرے جو اس وقت ڈھکے چھپے ہیں جن کو اون کرنے والا صرف میرے اللہ کی ذات ہے, دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے, تو ایسے ہیرو کو تراشنا ہماری ذمہ داری ہے. بالکل صحیح. لاسٹ چیز میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر فرض کرو کوئی بندہ اسپانسر کرنا چاہتا ہے 5 بچوں کو, سپوز وہ کہتا ہے کہ جی میں آپ کو منتھلی ان 5 بچوں کو میں سپورٹ کرتا ہوں, جس کی کٹس اور سارا کچھ جو بھی ہے, تو اس کے لیے آپ کیا اس کو سجیسٹ کریں گے, یا آپ کیا اس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کیا کس طریقے سے آپ کو اپروچ کرے, اور کس طریقے سے کتنا اس کا وہ ایکسپینس ہوگا؟ جی فیض, اس طرح کہ ایک تو ہمارا کانٹیکٹس پورے پاکستان میں, اب تو پوری دنیا میں ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے ای میلز اور ہمارے سوشل میڈیا پہ ہماری تمام اویلیبل ہیں. اور سیکنڈلی میں یہ کہوں گا کہ میں آپ کے اس انٹرویو کے توسط سے کہنا چاہوں گا کہ ہم ناٹ اونلی دا گراؤنڈ, ہم بچوں کے گھروں کو بھی دیکھتے ہیں. اگر ان کے گھر میں کوئی لڑائی جھگڑے اس کو بھی حل کرواتے ہیں. اگر ان کے کوئی لیگل میٹرز ہیں, ماں باپ لڑے ہوئے ہیں, پراپرٹی کا پرابلم ہے, ہم ادھر بھی جاتے ہیں. اچھا ان کے میڈیکل پرابلمز ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں. اس کے بعد ان کے گھر میں کوئی راشن کی پرابلم ہے وہ بھی دیکھتے ہیں. بچوں نے اسکول جانا ہے, فیس نہیں ہے, فیس بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اوپن ٹو ایوری ون ہے. پورے پاکستان سے بھی اگر بچے آنا چاہے تو ہم حاضر ہیں. بڑی بات جب اللہ نے یہ سلسلہ چلایا ہے تو اللہ ہی اس کو آگے لے کے چلے گا. اور اوبویسلی جب ایک بچہ, اچھا ہماری اکیڈمی میں ایک چیز میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہم نے کبھی کو بنا بنایا پلیئر نہیں لیا. ہمارے پاس وہی بچے آئے جنہوں نے پہلے دن ہاکی پکڑی. اچھا, اور یہ جیت ہے اس کھیل کی کہ ہاکی آج بھی بچے کھیلنا چاہتے ہیں. پھر جیسے میں نے بتایا کہ ہمارے ساتھ 2 آرفنیج جو بہت فیمس ہیں, وہ دونوں امجد بٹو صاحب اور محبوب لیلا صاحب, ان کے بچے بچیاں آ کے کھیلتے ہیں. دیکھیں ان کے پاس کوئی فیوچر ایسی ہوپ نہیں تھی. تو ہمارا جو سلوگن ہے دیٹ از ٹرانسفارمنگ لائف تھرو اسپورٹس. بڑی بات ہے, اور میں تو آئی ایم ریئلی امیزڈ کہ جس اس میں ایک چیز میں اور مینشن کروں گا کہ امجد ثاقب صاحب جو کہ پاکستان کا بہت بڑا فگر ہے,
جو اخوت چلا رہے ہیں. اچھا اچھا وہ ہمارے ساتھ بھائیوں کی طرح کھڑے ہیں. اچھا اور انہوں نے بھی آ کے, جیسے آپ نے کویسچن کیا, ریلیونٹ ہے, وہ جب آئے تو انہوں نے کہا جی یار آپ جو بیسٹ ٹیلنٹ ہے مجھے دے دو, تو 6 بچوں کو وہ اون کرتے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. وہ 6 بچوں کو ان کے گھروں میں. اور ہمارا جو ماڈل ہے نا جی, ہم یہ کہتے ہیں کہ یار جو بھی آپ نے دینا ڈائریکٹ پیرنٹس کو دے دیں, تاکہ ان کے پیرنٹس کو پتا چلے میرا بچہ ہیرا ہے, یہ میرے گھر میں کچھ لا رہا ہے, ان کا کانفیڈنس بلڈ ہو. تو الحمدللہ جو ہمارا پورا اکوپمنٹ اور پورا جو اخراجات ہے, اور بچے کی فیس ہے اور اس کا تمام اکوپمنٹ خریدنا ہے, تو ون ٹائم اس کا ایک خرچہ ہوتا ہے. باقی ہم جو بچے گھروں سے آتے ہیں وہ ہم ان کو ڈیلی رینٹ دیتے ہیں, ان کا کرایہ آنے جانے کا, پھر جو بھی وہ کھاتے پیتے ہیں گراؤنڈ میں وہ. تو یہ میرے خیال میں اس وقت اگر اس مہنگائی کے دور میں دیکھیں تو ناٹ لیس دین 20-25,000 پر بچہ پر منتھ پڑتا ہے, وچ از نتھنگ. ٹھیک ہے, اور کل کو یہ بچہ آگے تو فیوچر سٹار بن جاتا ہے, تو آپ دیکھیں کہ اس میں آپ کی کتنی بڑی, کوئی بھی جو سپورٹ کرے گا اس کی کتنی بڑی اس کے لیے سپورٹ ہوگی. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, تو بالکل آنا چاہیے. اور ہمارا ماڈل یہی ہے کہ ہم ڈائریکٹ پیسے لیتے ہی نہیں ہیں. اچھا اچھا. ہمارا یہی ہوتا ہے کہ آپ نے اکوپمنٹ خریدا وہاں دے دیں, آپ بچوں کے پیرنٹس کے جو فیملی میں ہیں ان کو دے دیں, اور جیسے آفن بچے بچی ہیں ہم ڈائریکٹ انہیں کو ہی چیزیں دلواتے ہیں کہ آپ اس آرفنیج میں جا کے یہ چیزیں دے دیں. تو الحمدللہ ہم لوگ ایک اس رسپانسبلٹی کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور آپ جیسے لوگ اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. اور انگلینڈ میں جو ایونٹ ہوا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایونٹ وداؤٹ دا ٹیم, وداؤٹ میں سمجھتا ہوں گڈ کنٹینٹ مین, اچھی نیت کے بغیر یہ پاسبل نہیں تھا. تمام ٹیم کا اس میں ایک بہت بڑی ایفرٹ ہے, شب و روز. جو آپ کا کویسچن بیچ میں رہ گیا کہ جتنے بھی انٹرنیشنل ایونٹ ہوتے ہیں بہت ہائی کاسٹ ہوتے ہیں, کہ آپ دیکھیں اگر پاکستان کا ایک 350 روپے ہوتے ہیں تو ادھر انگلینڈ میں ان کا 1 پاؤنڈ بنتا ہے. تو یہاں پر جو پیمنٹس ہیں وہ پاؤنڈز میں ہیں. اور یہ اسی طرح ممکن ہوا کہ تمام دوستوں نے اس میں سپورٹ کیا, اور آج ہم سرخرو ہوئے ہیں, پاکستان کا امیج ڈیولپ ہوا ہے, اور انشاءاللہ وہ بچے جو پاکستان میں ہیں ان کے فیوچر کے لیے آسانیاں پیدا ہوں. چلیں ماشاء اللہ. تو آج ایج گروپ کیا ہے, آپ اگر کوئی بچے ایسے ہیں جو آپ نیبرز کو سوچتے ہیں کہ یار یہ بچے ادھر پھر رہے ہیں تو ہم ان کو آپ کے پاس بھیجنا چاہتے ہیں یا آپ کو کانٹیکٹ کرتے ہیں, تو کس ایج گروپ کے آپ بچوں کو لیتے ہیں؟ ہمارے پاس ایک بڑا زبردست جو آپ نے بات کیا کہ ہمارا تقریباً آپ کہہ لیں 3-4 سال سے آفن بچے ہیں, تو وہ 3 سال سے شروع ہو جاتے ہیں, اور ہمارے پاس 18 ایئر تک ہے, 18 سال تک. اور یہ بڑی خوش قسمتی ہے ہم جیسے لوگوں کی یا ٹیکنوکریٹس کی. جب آپ کو پتا ہے کہ ایک بچہ 4-5 سال کا آپ کے پاس آ رہا ہے, تو اس کے بعد منیمم 10 سال ہے امپروو کرنے کے لیے. بالکل. تو وہ اللہ کی رحمت سے, خدا کی مرضی میں کوئی وہ نہ ہو, لیکن اگر وہ 10 سال محنت کر رہا ہے تو وہ فیوچر سٹار ہی ہے. دیکھیں نا 5 سال سے لے کے 15 سال تک وہ ایک نیکسٹ لیول پلیئر ہوگا کسی بھی کھیل میں. تو یہ ہماری اکیڈمی کا ایج گروپ ہے, اور الحمدللہ بچے بچیاں دونوں اس میں آتے ہیں. اور بس ہم ابھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم وہ بچے جو دوسرے شہروں سے بہت فون آتے ہیں, ابھی میں انگلینڈ میں ہوں تو مجھے کتنے فون آئے ہیں کہ میں بیٹے کو چھوڑنا چاہتا ہوں, کاڑے سے ہوں, میں برے والا سے ہوں, میں سائی وال سے ہوں, میں بچوں کو چھوڑنا چاہتا ہوں آپ کے پاس. تو ابھی ہم نے کوئی بھی ایسا ہاسٹل نہیں بنایا ہوا, تو ہم گورنمنٹ سے ریکویسٹ کریں گے. مریم نواز صاحبہ جو ہیں بڑی وہ اس وقت انتھوزیاسٹک ہیں کہ وہ ایک ایسا بچوں کے لیے ہاسٹل بھی دیں تاکہ یہ بچے جو دور دراز کے علاقوں سے آتے ہیں وہ رہ سکیں. نہیں بڑی بہت خالد جنید اکیڈمی بہت بڑا ایک کام کر رہی ہے, اور اس کا دیکھیں کہ کوئی بندہ آپ کو پے ہی نہیں کر سکتا, سیدھی سی بات ہے. آپ لوگوں کو ضرورت نہیں ہے, یو آر دا اسٹارز, لوگ آپ کو دیکھتے ہیں, آپ کو فالو کرتے ہیں, تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور ہاکی کے لیے بھی بہت بڑی بات ہے کہ آپ نے پوری دنیا کے اس وقت ہاکی پلیئرز کو لا کے ایک جگہ پہ اکٹھا کیا, اور جو فیوچر میں پاسٹ میں جو تھے, اور پھر ان کو کھلایا, اور the people want to see them. تو تھینک یو ویری مچ فار یور. اور لاسٹ میں آپ کوئی کمنٹ کرنا چاہیں تو اگر آپ کے کوئی ذہن میں ہے کوئی بات جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں اپنے آڈینس سے. میں صرف ایک ہی بات کہوں گا کہ جی جو ہے نا, جیسے ہمارا ملک پاکستان ہے ہمارے لیے ایک بلیسنگ ہے آن دس ارتھ کے اوپر, اور ہمیں اس کی عزت کے لیے اس کے مخلوق کے جو لوگ اس کے اندر رہتے ہیں, جو بلیس لوگ ہیں, ان کو دوسرے کا ہاتھ پکڑنا چاہیے. جیسے امجد ثاقب صاحب کا ایک موقع کہ ایک اچھی فیملی جو ریسورسز رکھتی ہے وہ ایک ایسی فیملی کو اڈیپٹ کر لے
جن کے پاس ریسورسز نہیں ہیں. بالکل صحیح. جب ہم یہ ماڈل پہ آ جائیں گے تو آپ یقین کریں کہ پاکستان دنوں میں خوشحال ہو جائے گا. یہ میرا میسج ہے. ایک دوسرے کا خیال رکھیں, ایک دوسرے سے پیار کریں اور غصہ مت کریں. کوئی غلطی کرے اس کو معاف کر دیں, اپنے اخلاق کو اچھا کر لیں, سچ بولنے کی کوشش کریں, بڑوں کی عزت کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر بھی آسانیاں فرمائے گا اور دوسروں کے لیے بھی. بہت شکریہ. شکریہ. تھینک یو ویری مچ فار یور نائس ٹائم. آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. جزاک اللہ.